سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے زمین کے بارے میں۔ زمین کی داستان شروع ہوتی ہے آج سے 5 صدیاں قبل شمسی نیبیولا سے۔ سب سے پہلے سورج وجود میں آیا اور اس کے گرد گرد کے بادل گردش کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ گرد کے بادل گریوٹی کے باعث چٹانوں کی شکل اختیار کر گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان چٹانوں نے مل کر کئی سیاروں کو جنم دیا۔ تقریباً 4.5 بلین سال پہلے تک سورج کے گرد کافی سیارے اپنا وجود پا چکے تھے۔ انہی سیاروں میں لاوے کے سمندر کی مانند ہماری زمین بھی موجود تھی اور درجہ حرارت لگ بھگ 1200 ڈگری کے آس پاس تھا۔ تبھی ایک سائز میں مریخ کے برابر سیارہ زمین کے گریویٹیشنل میدان میں داخل ہو کر زمین سے ٹکرایا۔ ٹکراؤ کے بعد سیارہ تھیا کا ماس زمین کا حصہ بن گیا، جبکہ چٹانی ملبہ جو کہ ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوا وہ زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس چٹانی ملبے نے رفتہ رفتہ کشش ثقل کے باعث ایک کرے کی شکل اختیار کی اور زمینی چاند کی شکل میں زمین کے گرد گھومنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت زمین سے چاند کا فاصلہ محض 22,000 کلومیٹر تھا اور زمین سے چاند انتہائی بڑا اور روشن دکھائی دیتا تھا۔ تھیا سے تصادم نے زمین کی گردش تیز کر دی اور ایک دن محض 6 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ زمین کا درجہ حرارت کم ہونے لگا، پھر 3,900 سال پہلے زمین پر شہابیوں کی بارش ہونے لگی جو تقریباً 20 ملین سال تک جاری رہی۔ یہ چٹانیں اپنے ساتھ زمین پر معدنیات اور پانی لے کر آئیں۔ اس وقت تک زمین کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی اور طویل دورانیے کی اس بارش کی وجہ سے سطح زمین پر پانی سمندر کی صورت جا بجا کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تک زمین پر آکسیجن موجود نہ تھی اور چاند سے زمین کی قربت تیز محوری گردش کے باعث زمین پر طوفان آتے تھے اور سمندر کی لہریں کئی فٹ اوپر اٹھتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین کی گردش سست اور چاند سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ 3,800 ملین سال قبل تک زمین کے موسموں میں ٹھہراؤ آ چکا تھا اور زمین ساری سمندر سے ڈھکی ہوئی تھی اور آتش فشانی عمل کے باعث سمندر میں جا بجا جزائر نمودار ہو چکے تھے۔ اس دور میں زمین کا درجہ حرارت 70 سے 80 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور آکسیجن نہیں تھی۔ اب ایک بار پھر سے زمین پر شہاب ثاقب کی بمبارمنٹ ہوئی اور اس دفعہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ پانی اور معدنیات کے ساتھ امائنو ایسڈ بھی لے کر آئے اور اس کے نتیجے میں سمندر کی تہہ میں موجود آتش فشانی چمنیوں کے گرد پہلی بار یک خلوی جانداروں کا ظہور ہوا۔ یہ یک خلوی جاندار کم گہرے پانیوں میں کالونیوں کی شکل میں رہنا شروع ہو گئے۔ یہ کالونی چھوٹی چٹانوں کی مانند نظر آتی اور ان چٹانوں کو سٹرومیٹالائٹ کہا جاتا ہے۔ ان کالونیز کے فوٹو سینتھسس عمل کی وجہ سے سمندر میں آکسیجن پیدا ہونے لگی۔ اگلی کئی صدیوں تک آکسیجن کی مقدار زمین پر بڑھتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ محوری گردش بھی سست ہوتی چلی گئی اور زمین کی ایک دن کی مدت 16 گھنٹے تک بڑھ گئی۔ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد سمندری جزیروں کی ٹیکٹونکس پلیٹ کے ٹکراؤ اور آتش فشانی عمل کے باعث خشکی کے ایک بہت بڑے حصے کا جنم ہوا جسے روٹانیا کہا جاتا تھا، اور اس تبدیلی کے کئی سال بعد زمین کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ایک دن کا دورانیہ 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔ 750 ملین سال قبل زمین کی ٹیکٹونکس پلیٹ کے ٹکراؤ اور آتش فشانی عمل کے باعث بر اعظم روڈینیا میں شدید زلزلے شروع ہو گئے۔ یہ زلزلے اتنے شدید تھے کہ بر اعظم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کثرت سے لاوا اگلتے کئی آتش فشاں وجود میں آئے۔ اس کی وجہ سے زمین کی فضا دھوئیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھر گئی۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں موجود بادلوں سے مل کر تیزابی بارش برسانے لگی۔ یوں فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ زمینی چٹانوں میں قید ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ آتش فشانی عمل کم ہوا اور بارشیں زیادہ ہوئیں۔ یوں گرین ہاؤس گیسز فضا سے نکل کر زمین میں جذب ہو گئیں اور زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا اور محض چند صدیوں میں سیارے کا درجہ حرارت -50 تک پہنچ گیا۔
650 ملین سال پہلے پورا سیارہ پہلی آئس ایج میں چلا گیا۔ قریباً 15 ملین سال تک زمین برف کی کئی کلومیٹر گہری تہہ تلے دبی رہی۔ سطح زمین کا درجہ حرارت تو منفی میں تھا، لیکن مرکز ابھی تک سورج کی طرح گرم تھا، جس کی وجہ سے آتش فشانی عمل جا بجا جاری رہتا تھا۔ آتش فشانی عمل کے باعث گرین ہاؤس گیسز فضا میں جمع ہونے لگی، یوں درجہ حرارت بڑھنے لگا اور سیارے پر موجود برف پگھلنے لگی، اور 540 ملین سال پہلے تک زمین آئس ایج سے نکل گئی۔ اسی دور میں سمندری پودوں اور آبی مخلوقات کا ظہور ہوا۔ 460 ملین سال پہلے تک سمندر آبی مخلوق سے بھر چکا تھا۔ سمندر سے باہر آتش فشانی عمل کی بدولت نئے براعظم گونڈوانا کا ظہور ہو چکا تھا۔ اسی دور میں آکسیجن اور شمسی تابکاری کے ملاپ سے اوزون وجود میں آئی۔ قریب 120 ملین سال تک اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 375 ملین سال پہلے خشکی پر بھی پودوں اور ایمفیبین جانوروں کا ظہور شروع ہو گیا، اور 360 ملین سال پہلے ٹیٹراپوڈ جانداروں نے زمین کو اپنا گھر بنا لیا۔ 125 ملین سال قبل تک زمین پر مختلف جانور اور نباتات پھلتی پھولتی رہی۔ 250 ملین سال پہلے یکدم زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کا آغاز ہو گیا، اور گونڈوانا براعظم کا ایک بڑا حصہ آتش فشانی عمل کی نظر ہو گیا۔ اس سے پیدا ہونے والی راکھ براعظم پر برسی اور اس سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ گیا۔ موسم کا نظام درم برم ہو گیا اور براعظم پر موجود جھیلیں خشک ہو گئیں۔ سلفیورک ایسڈ کی بارش کی وجہ سے زمین جھلس گئی اور خشکی پر موجود لگ بھگ تمام زندگی ختم ہو گئی۔ سمندر سے آکسیجن کم ہو گئی اور سرخ الجی کے علاوہ تمام سمندری زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سمندر کی تہہ سے میتھین کا اخراج ہوا اور زمین کے درجہ حرارت کو اور بڑھا دیا۔ یہ آتش فشانی عمل تقریباً نصف ملین سال تک جاری رہا، اور براعظم گونڈوانا کے ایک بڑے رقبے کو لاوے کا سمندر بنا دیا۔ 200 ملین سال بعد ارتقائی عمل کے نتیجے میں ایک اور براعظم وجود میں آیا، جسے پینگیا کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ درجہ حرارت معتدل ہوتا گیا، اور نئی اقسام کے پودے اور ریپٹائلز نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا، اور اسی دور میں نئی قسم کے جاندار ڈائناسورز کا ظہور ہوا۔ 190 ملین سال پہلے پھر سے زمین کی ٹیکٹونکس پلیٹس اور آتش فشانی عمل کے باعث براعظم پینجیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آنے والے 10 ملین سال تک یہ ارتقائی عمل جاری رہا اور براعظم پینجیا مزید 10 چھوٹے براعظموں میں تبدیل ہو گیا۔ اٹلانٹک اوشن بھی اسی دور میں وجود میں آیا۔ 65 ملین سال پہلے تقریباً ماؤنٹ ایورسٹ جتنا بڑا شہاب ساکن زمین پر خلیج میکسیکو کے مقام پر ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کی وجہ سے سمندر میں شدید طوفان آیا اور ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے علاوہ اس سے پیدا ہونے والا ملبہ آگ کی گولوں کی صورت زمین پر برسنے لگا۔ شدید گرد اور راکھ نے پورے سیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بلند درجہ حرارت کے باعث جنگلات راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور اس گرد آلود فضا نے کئی سال تک سورج کی روشنی کو زمین پر نہ پہنچنے دیا، جس کے باعث بچی کچی نباتات بھی ختم ہو گئیں، اور زمین پر موجود ڈائناسورز کی بلا شرکت غیر حکومت بھی اختتام تک پہنچی۔ اس کے بعد تقریباً 47 ملین سال تک زمین پرسکون ہوتی رہی۔ اس دور میں درجہ حرارت 25 ڈگری اور دن کا دورانیہ 24 گھنٹے تک جا پہنچا۔ اسی دور میں انڈین اور ہمالیین ٹیکٹونکس پلیٹ ٹکرانے کی وجہ سے ہمالیہ وجود میں آیا۔ اب سے 20 ملین سال پہلے تک زمین رفتہ رفتہ اپنی موجودہ صورت تک پہنچ چکی تھی۔ انسانی آبادیوں کا سب سے پرانا ثبوت تقریباً اب سے 3 ملین سال قبل کا ہے، لیکن زمینی ارتقائی عمل تو ابھی تک جاری ہے۔ 70,000 سال قبل سمندر کی سطح میں کمی اور قطبین کی برف میں اضافہ ہوا، اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی کے باعث زمین دوسری آئس ایج کی طرف چلی گئی، اور پوری زمین برف کی لپیٹ میں آ گئی۔
14,000 سال پہلے سیارہ زمین دوبارہ سے گرم ہونا شروع ہوا اور اب سے قریباً 4,000 سال قبل زمین پر سے برف غائب ہو گئی اور صرف قطبین تک محدود رہی۔ یوں زمین اپنی موجودہ حالت میں آئی۔